السلام علیکم۔ آج ہم اپنے فہم قرآن کورس میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 242 اور 243 کا مطالعہ کریں گے۔ اس آیت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ موت سے ڈر کر جب بنی اسرائیل کا ایک گروہ اپنا علاقہ چھوڑ کر کسی محفوظ جگہ پر جانے کی کوشش کی تو اس کا انجام کیا ہوا، اور اس مینٹلٹی کا مسلمان معاشرے پہ ہونا چاہیے یا نہیں۔ اس لیے یہ موضوع بہت اہم ہے۔ آئیے مطالعہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم ترا، کیا تم نے نہیں دیکھا، الی طرف، الذین، وہ لوگ جو خرجوا نکلے، من دیارہم، اپنے گھروں سے، وہم، اور وہ، اولوفن، ہزاروں، یعنی کثیر تعداد میں موجود ہونے کے باوجود وہ بھاگ نکلے۔ کیوں نکلے؟ حذر الموت، موت کے ڈر سے۔ کوئی ایسی آفت آ گئی یا جہاد کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے، یہ بات کا ذکر نہیں کیا گیا کہ وہ کیوں نکلے، لیکن اصل بات جس پہ زور دیا گیا وہ یہ ہے کہ موت کے ڈر سے وہ لوگ نکلے۔ فقال، آسو کہا، لہم، انہیں، اللہ نے، اللہ، موتو، تم مر جاؤ۔ تو پھر وہ جہاں پہنچے، جہاں انہوں نے اپنے آپ کو محفوظ خیال کیا، وہاں جب وہ پہنچے تو اللہ نے ان کو موت دے دی۔ اللہ نے، اللہ کن فیکون کہتا ہے، تو موتو، تم مر جاؤ۔ پھر کچھ وقت کے بعد، ثم، پھر، احیاہم، انہیں زندہ کیا اللہ نے۔ ان، بے شک، اللہ، اللہ، لذو فضل، فضل والا ہے، علی الناس، لوگوں پر، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کا قصور معاف کیا، پھر ان کو دوبارہ زندگی دے دی۔ ولیکن، اور لیکن، اکثر الناس، اکثر لوگ، لا یشکرون، شکر ادا نہیں کرتے۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، اے نبی کیا نہیں آپ نے دیکھا ان لوگوں کو جو نکلے اپنے گھروں سے، وہم مولوف، اس حال میں کہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، حذر الموت، موت کے ڈر سے۔ فقال لهم اللہ موتو، تو کہا اللہ نے ان سے کہ تم مر جاؤ، جو آتے وہ وہیں مر گئے۔ ثم احیاہم، پھر اللہ نے انہیں زندہ کیا۔ ان اللہ لذو فضل، بے شک اللہ یقیناً فضل کرنے والا ہے، علی الناس، لوگوں پر، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، اور لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ جب فضل کرے، اللہ تعالیٰ رحمت کرے، فضل، تو اللہ کا فضل پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ اس حقیقت کو بیان فرما رہے ہیں کہ اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ کرنا چاہیے سب کو شکر۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور اس کے بعد ان کا انجام بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ قتال کرو اللہ کے راستے میں۔ وَاعْلَمُوا، جان لو کہ، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ خوب سننے اور جاننے والا ہے، یعنی جو باتیں لوگ آپس میں کرتے ہیں ان کو سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے کہ کون اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اور کون اللہ کے راستے میں نکلنے سے جی چراتا ہے۔ امت محمدیہ کی نصیحت کے لیے یہ بنی اسرائیل کا ایک قصہ یہاں بیان فرمایا گیا کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت تھی جو جہاد یا تعاون سے بھاگے، اور بھاگ کر جا پہنچے اور خیال کیا کہ اب ہم سلامتی کی جگہ پر پہنچ گئے ہیں۔ انہوں نے تقدیر پر یقین نہیں کیا اور نہ دشمن کے خلاف ہتھیار اٹھائے، بلکہ بزدل بن کر جان بچانے کی کوشش میں چل نکلے۔ لیکن ان کا یوں بھاگنا کچھ بھی کام نہ آیا اور موت کے چنگل سے نہ بچ سکے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو ہزاروں کی تعداد میں تھے پھر مر گئے۔ پھر کچھ دنوں بعد اس زمانہ کے پیغمبر کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے ان کو زندہ کر دیا۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آدمی اپنی بزدلی یا دنیا کی خواہش سے اپنی زندگی کو دراز نہیں کر سکتا، زندگی نہیں بڑھا سکتا بندہ۔ وہ ہزار کوشش بھی کرے، موت کا وقت معین اپنی جگہ سے ٹل نہیں سکتا۔
مسلمانوں کے اندر جب تک یہ عقیدہ راسخ نہ ہو جائے کہ موت و حیات سراسر اللہ کے قبضے میں ہے، اور اس وقت تک مسلمان کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک وہ اس عقیدے پر اپنا یقین پکا نہیں رکھتا۔ کیوں؟ کہ یہ حقیقت جان لینی چاہیے، اور اس واقعے میں بھی حقیقت بتائی گئی ہے کہ موت خطرات سے واقعہ نہیں ہوتی بلکہ اللہ کے حکم سے واقعہ ہوتی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کئی بہت بیمار لوگ درست ہو جاتے ہیں، اور کئی اچھے بھلے چنگے بھلے لوگ جو ہے اللہ کے حکم سے مر جاتے ہیں۔ لہٰذا موت خطرات سے واقعہ نہیں ہوتی، جس کو اللہ چاہے بچا سکتے ہیں، لیکن جب موت کا فیصلہ آ جاتا ہے تو اللہ کے حکم سے وہ موت واقعہ ہو جاتی ہے، ہاں انسان کسی بھی حال میں ہو۔ لہذا اس میں امت محمد کے لیے جو سبق دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ موت کے خوف سے مت مانگو، یہ یقین پکا رکھو کہ موت و حیات سب قبضہ الہی میں ہے، آئی ہوئی موت کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اور موت کا ایک وقت مقرر ہے، اس سے پہلے آ نہیں سکتی۔ اللہ قادر مطلق ہے، جس طرح مار سکتا ہے اسی طرح زندہ بھی کر سکتا ہے۔ مفہوم اس آیت کا صاحب تفہیم القرآن نے لکھا ہے، تم نے ان لوگوں کے حال پر بھی کچھ غور کیا جو موت کے ڈر سے اپنے گھر بار چھوڑ کر نکلے تھے اور ہزاروں کی تعداد میں تھے؟ اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، پھر اس نے ان کو دوبارہ زندگی بخشی۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ انسان پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ مسلمانوں، اللہ کی راہ میں جنگ کرو اور خوب جان رکھو کہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والوں میں شامل فرما لے، کہ یہی جنت کا راستہ ہے، اور جنت کے راستے میں داخل ہونا ہر مسلمان کی خواہش ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر چلنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔